جی ناظرین کرام، اور 1000 راتوں سے افضل رات یعنی شب قدر ہے آج، اور الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ کریم اس شب سے بھرپور انداز میں ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس وقت ہوا چاہتا ہے ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے نور-e-Irshadat-e-Nabvi صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ اب تک آپ جان چکے ہوں گے کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہتی ہیں ہماری بہن تسنیم اختر۔ تسنیم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جی، آج کون سی پیاری حدیث ہماری سماعتوں کی نظر کر رہی ہیں؟ سلمہ، شکریہ آپ کا۔ آج 26واں روزہ ہے اور 27ویں رات ہے اور شب قدر کی رات ہے، اور میں آج اسی حوالے سے شب قدر کے حوالے سے یہ حدیث بیان کر رہی ہوں۔ بسم اللہ کیجئے۔ تو آج کی ہماری حدیث کا تعلق بھی بخاری شریف سے ہے، جسے ہم نے فضائل رمضان سے لیا ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کریم کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ تو ایکچولی سلمہ، اس میں یہ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو شب قدر کی راتیں ہیں ان میں جو عبادت ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہونی چاہیے، یعنی خلوص کے ساتھ۔ اچھا تسنیم، جن لوگوں کی محرومیت کا آپ نے ذکر کیا حدیث کی روح سے، تو کون لوگ ہیں وہ جو محروم رہیں گے اس شب میں بھی؟ خاص طور پہ یعنی جو عادی شرابی ہے، جو بدکار ہیں، جو والدین کے نافرمان ہیں، یا جنہوں نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، یہ وہ چند لوگ ہیں جو اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کہ اس طرح کے معاملات میں مشغول رہیں گے یا اس طرح کے معاملات ان کے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کی بخشش آج رات کے لیے بھی جو ہے وہ مؤخر کر دی جاتی ہے کہ وہ جب تک اپنے ان معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے جب تک ان کی بخشش کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو آپ بات کر رہی تھیں حقوق اللہ کی کہ جو لوگ حقوق اللہ میں کوتاہی کریں گے وہ محروم رہیں گے، تو حقوق العباد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا ان لوگوں کے بھی محروم رہنے کا اندیشہ ہے جو حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں؟ جی بالکل سلمہ، ایسا ہی ہے کہ جو لوگ خاص طور پہ حقوق اللہ، تو میں نے بلکہ نوٹ کی ہے یہ بات کہ لوگ نمازیں اور روزے تو بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہوتے ہیں، ہمارا جو دین ہے وہ معاملات کا دین ہے، عبادات کا دین تو بہت کم ہے۔ یہ عبادات تو کہتے ہیں ایمان کے 72 جز ہیں، جس میں سے نماز اور روزہ 2 جز ہیں، اور باقی جو جز ہے وہ سارے معاملات کے ہیں۔ اور جو لوگ ان معاملات میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے یا ان لوگوں سے معافی نہیں مانگیں گے کہ جن کی انہوں نے حق تلفی کی ہے، تو وہ بھی اس رحمت سے محروم ہی رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تسنیم، بہت بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ مدحت کیوں نہ